ونستغفره. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ مولانا العظیم. پڑھا جائے. محترم بزرگوں، دوستوں، راہیوں، دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس امت میں دعوت کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے، جب تک یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی آگے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے سب سے پہلی بات اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا دو کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس امت میں جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف دعوت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر میری تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہوتا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر یہ ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ ہمیں بنی اسرائیل میں پیدا کرتے. اس میں پیدا کرتے بنی اسرائیل. بڑے بڑے عابد گزرے ہیں اور مختلف روایتیں ہیں. کوئی عابد 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، بلکہ 4 نبیوں کے بارے میں آتا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی تھے جنہوں نے 80 سال پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، عبادت میں پورا وقت گزارا ہے. فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کو ہم سے آپ سے عبادت ہی کروانی تھی تو اللہ بنی اسرائیل میں ہم کو پیدا کر دیتا، ہم عبادت کر لیتے، ابھی تک مر گئے ہوتے، ہماری ہڈیاں قبروں میں گل گئی ہوتی. لیکن اللہ پاک نے میری اور آپ کی روحوں کو، سننا میری بات، عالم ارواح میں روکے رکھا اس زمانے تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اور انسان قیامت تک آتے رہیں گے اور انسانوں میں بگاڑ قیامت تک آتا رہے گا. پچھلے زمانے میں جب جب بگاڑ آیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کر محنت کی بگاڑ دور ہو گیا. اب انسانیت قیامت تک آتی رہے گی اور محنت کے چھوٹنے پر بگاڑ قیامت تک آتا رہے گا. اب قیامت تک آنے والے بگاڑ کو دور کرنے کی کیا شکل؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیک کام کا حکم کرے اور برائی سے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو. فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور جو میری اتباع کرے وہ بھی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں قول سے مراد حضرت فرماتے دین ہے، بات نہیں. اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود بھی نیک عمل کریں اور یوں کہے کہ میں عام مسلمین میں سے ہوں. ایسی کئی آیت حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ میں لکھا ہے کہ ایسی 60 آیات میری کوتا نظر سے گزر چکی ہے جس کے اندر قرآن میں اللہ نے تبلیغ کو کہا ہو.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہا ہو۔ اب بتاؤ آپ، آگے حضرت نے فرمایا اگر کوئی دقیق النظر دیکھے، جملہ سنو، باریک نظر والا دیکھے تو نہ جانے کتنی آیات نکلیں۔ تو یہ ساری آیتیں بتا رہی کہ یہ محنت میرے تمہارے ذمے ہیں، ہم چھوٹ نہیں سکتے، ہم بری نہیں ہو سکتے، ہم اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق کی وصیت کی اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کیا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں خسارے سے نکلنے کے لیے 4 شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو ایمان کو صحیح کرو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، حق کی دعوت دو، اور حق کی دعوت دینے میں جو تکلیف آوے اس پر صبر کرو۔ یہ 4 شرطوں کو تم پورا کرو گے ہم تمہیں خسارے میں سے نکالیں گے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا کہ میں تو اپنا ایمان صحیح کر لوں، اپنے اعمال صحیح کر لوں، اپنی تھوڑی بہت تسبیح پڑھ لوں، اپنا قرآن پڑھ لوں، اپنی تعلیم کر لوں، اپنی عبادت کر لوں، اور ہم تبلیغ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے 3 دن لگا لیں، اپنا چلہ لگا لیں، اپنا 4 مہینہ لگا لیں اور ہم بری الذمہ ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، جس طرح اپنی عبادت پر، اب میں یہ بہت سخت جملہ اللہ معاف کرے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صورت کی تفسیر میں معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھ لو معرف القرآن میں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی عمل کی اصلاح کر کے جنت میں چلا جاؤں، مشکل ہے، مشکل ہے۔ ہاں پچھلی قومیں جا سکتی ہیں جن کے ذمہ دعوت تھی نہیں، ہمارے ذمہ دعوت ہے، ہمارے ذمہ دعوت ہے، ہر مسلمان تک پہنچنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو عزیزو، ایک ذمہ داری کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات میرے دوستو، اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہانے ہوتے، سنو بہانے، اللہ تعالیٰ بہانے دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ انہی بہانوں میں اور انہی موقعوں کے اندر ایک موقع عمومی اجتماع کا ہے کہ پہلے اجتماع لینے جاتے تھے تو جماعتیں مانگتے تھے، کتنی جماعتیں دو گے، جماعتوں کے سوالات ہوتے تھے۔ لیکن جب 93 کے اجتماع میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے نے یوں کہا کہ حضرت ہمیں اجتماع چاہیے اور ہم نیت کر کے آئے ہیں 6000 جماعتیں دیں گے۔ کتنی جماعتیں؟ 6000۔ تب حضرت نے فرمایا نہیں جی، 6000 جماعتیں تو آپ نکال دو گے، اب تو ہمارا دل یہ چاہ رہا کہ ہم اجتماع اس لیے دیں کہ تم جس علاقے میں اجتماع کر رہے ہو یہ علاقہ تڑوی پٹھانوں کا ہے اور یہ سارا علاقہ ارتداد کے دہانے پر ہے۔ ہماری گجراتی میں کہتے ہیں نا آدیواسی، ایسے ہی مہاراشٹر کا پورا آدیواسیوں کا علاقہ ہے۔ ہمارا تو دل چاہ رہا تھا کہ اجتماع کو عنوان بنا کر ہر مسلمان کے کان میں اللہ کی بات پہنچا دے، اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، وہ دھولیا کا اجتماع 93 کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی محنت کہ ہر گھر تک مسلمان تک پہنچے۔ اور اس کے بعد 97 کا اجتماع بمبئی کا، اس سے آگے کہ جس اجتماع نے پورے بمبئی کے کام کو رخ دے دیا، کہتے نا پورے کام کو کروٹ دے دی۔ یہ اس زمانے کے بڑے بڑے اجتماعات، اور پھر اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں وہ اجتماعات دکھائے جن کی نظیر تو پوری دنیا میں نہیں، اور وہ اجتماع تھا اورنگ آباد کا۔ ہم نے سب نے دیکھا اس اجتماع کو،
کہ اس اجتماع کے بعد جب ملک کے پرانوں میں کارگزاری چل رہی تھی اور کارگزاری میوات سے شروع ہوتی ہے، میوات ہے، دلی ہے، اور جب کارگزاری مہاراشٹر پر پہنچی کہ بھائی مہاراشٹر والے آ جائیں، تو حضرت نے نیچے بیٹھے بیٹھے یوں کہا کہ بھائی مہاراشٹر والوں کی کارگزاری تو اورنگ آباد کا اجتماع ہے، کہ ایسا اجتماع کہ پورا 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 کیا کہہ رہا ہوں مہاراشٹر کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ پورا ہندوستان ہل گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب اجتماع کے پہلے کی وہ محنت ہوئی، جان لگی، مال لگا، وقت لگا، کئی مہینے لگے اس کے پیچھے۔ ایسے اجتماع نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہمارا چھوٹا سا اجتماع ہے گوگا کا، لیکن جا کر دیکھو بیچارے وہاں پڑے ہیں 24 گھنٹے، محنت کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے میں محنت کر کے ہر مسلمان کو اجتماع تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی بھی ہماری محنت میں جھول ہے، سچی کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، ابھی تک ہماری مسجد جماعتوں نے اس کو دل پہ نہیں لیا، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری مسجد جماعت ابھی اس معاملے میں بڑی کمزور ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیں تو محنت کرنی چاہیے اور ہمیں تو پڑاؤ ڈال دینا چاہیے اپنی مسجدوں میں۔ ہاں، یہ پڑاؤ کی جماعتیں، یہ اجتماع کی جان ہے، لیکن صحیح معنوں میں پڑاؤ ہو۔ ہر مسجد میں 12-15 آدمی کی ایک جماعت پڑاؤ میں پڑی ہو، کاروبار سے مسجد، مسجد سے کاروبار، یہ ترتیب ہوتی ہے اجتماع کی محنت کی، کہ ہم گھر سے کاروبار، کاروبار سے گھر کرتے ہیں۔ اب ایک ہفتے کے لیے سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ اب گھر سے کاروبار، کاروبار سے گھر نہیں، اب مسجد سے کاروبار، کاروبار سے مسجد، کہ مسجد ہی سے کاروبار میں جائیں گے اور کاروبار سے فارغ ہو کر مسجد ہی میں آئیں گے۔ اور رات کو عبادت کی ترتیب، جاگنے کی ترتیب، محنت کی ترتیب، اللہ کے سامنے مانگنے کی ترتیب، کیونکہ ہمارے دین کی محنت میں جان تب پڑے گی جب راتوں کو ہماری مسجدوں میں شفٹیں لگیں گی۔ ہاں، یہ چیز سب سے بڑی ہے کہ 3 دوست کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ قیام کیا، اب تینوں نے شفٹیں باندھ دی۔ تینوں نے کیا کیا؟ شفٹیں باندھ دی کہ پہلے 3 گھنٹے آپ جاگ لیں، دوسرے 3 گھنٹے آپ جاگ لیں، تیسرے 3 گھنٹے آپ جاگ لیں، تاکہ سامان کی بھی حفاظت ہوتی رہے، چوکیداری بھی ہوتی رہے اور عبادت بھی ہوتی رہے۔ اب پہلے 3 گھنٹے میں جو جاگا، اس نے کہا میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں، تو وہ مجسمہ ساز تھا، اسٹیچو بناتا تھا، اس نے ایک پیاری سی گڑیا بنا لی مٹی کی بیٹھے بیٹھے۔ اب دوسرے کو اٹھایا، 3 گھنٹے پورے ہو گئے، دوسرے نے اٹھ کر دیکھا کہ پہلے نے 3 گھنٹے میں گڑیا بنائی، دوسرا درزی تھا، اس نے سوئی دھاگا نکال کر اس کے کپڑے بنا دیے 3 گھنٹے میں۔ اب تیسرا اٹھا، اس نے دیکھا یہ کیا ہوا، پہلے 3 گھنٹے میں گڑیا بنی، دوسرے 3 گھنٹے میں کپڑے بنے، اب میں کیا کروں؟ تو کہا یہ اللہ والے تھے، انہوں نے دعا کر کے اس میں جان ڈلوائی۔ تو ایسا ہے کہ ہماری محنت پتلے جیسی ہے، ہماری محنت بے جان ہے، اس کو راتوں کی محنت سے اور راتوں کی آوازاری سے اور راتوں کے تڑپنے سے اس دن کی محنت میں جان پڑتی ہے۔ اس کے لیے ابھی اپنے اپنے جب ہلکے لگے تو ہر مسجد کی پڑاؤ کی جماعتیں بنیں، رات کو 11، 11:30، 12 بجے تک جم کے محنت ہو۔ پہلے تو ہمارے یہاں لوگ 10 بجے کے بعد ملتے ہیں، ہاں، مہمان جماعتیں ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر گھر گھر کی چھان مارو۔ ہم ملیشیا کے اندر اجتماع تھا، ہماری جماعت وہاں تھی، وہاں کے محی الدین بھائی جو شورا کے ساتھی ہیں، ملیشیا کی شورا کے ساتھی، وہ ہمارے ساتھ ہم کو محنت کر کے بتائی
اور یوں کہا کہ اجتماع کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اجتماع تک ہر مسلمان تک کم سے کم 3 مرتبہ دعوت لے کر اس کے پاس جاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ اس مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لاؤ، اس کے ماحول میں مت بات کرو، جو تمہارے ماحول میں جو تمہاری باتیں اثر کرے گی وہ گناہوں کے ماحول میں ہونے والی نہیں، بلکہ حضرت ابھی فرما رہے تھے ہمارے گشتوں کا موضوع ہی یہ ہے کہ منکرات کے ماحول سے مسلمان کو نکال کر معروفات کے ماحول میں لا کر اس پہ محنت کر کے اس کے دل میں منکرات کی نفرت اور معروفات کی محبت پیدا کرو۔ یہ کام ہے ہمارا، ہر مسلمان کو لانا ہے ہمیں اس پر۔ تو مغرب سے پہلے ہمارا مجمع اپنے کام کاج کو سمیٹ لیں، نوکری کرنے والے اپنے سیٹ سے بات کر کے مغرب میں اپنے آپ کو چھٹی دلوائیں، چاہے تنخواہ کٹوانی پڑے۔ یہ آخری ہفتہ بہت اہم ہے۔ بھاؤ نگر کے اندر ایک مسلمان ایسا نہیں بچنا چاہیے جس کے کان تک اجتماع کی بات نہ پہنچے۔ بلا تفریق و ملت، میری بات سمجھ لو پوری، میں اشارے میں کہہ رہا، بلا تفریق و ملت، ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں فرق نہیں، کون کون سے مسلک کا ہے، کون کون سے موقف کا ہے، کون کون سے خیال کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم تو اس کو مسلمان مانتے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے، اور جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہ میرے بھائی کے لیے پسند۔ ایسی ایک ایک کنڈی کھٹکھٹاؤ، گھر کے ہر فرد تک پہنچو، مسجد کے فضائل پہلے بتاؤ، اور مسجد کے فضائل بتا کر اس کو مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کر پھر اس کو اجتماع کی پوری بات اور اجتماع کی مجلسیں اور اجتماع کی مجلسوں کے فوائد اور اجتماع کا نفع بتاؤ۔ نظام الدین میں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے کام میں نئے ساتھیوں کے آنے کے 2 راستے ہیں۔ کتنے راستے؟ 2۔ ایک راستہ سہروزہ جماعتوں کا ہے کہ جب ہماری مسجد وار جماعتیں ہماری بستیوں میں محنت کر کے سہروزہ جماعتیں بنائے گی اور سہروزہ جماعتوں میں نئے نئے ساتھیوں کو لے کر آئے گی۔ اسی لیے مولانا صاحب پونا والے کہا کرتے تھے جو ذمہ دار اپنی مسجد سے اپنے 3 دن کی جماعت نہیں بناتا وہ کام کا چور ہے، چور۔ صاحب کا وہ کام کا کیا ہے؟ چور ہے، کہ پورا مہینہ محنت کر کے اپنی 3 دن کی جماعت نہیں بنا پا رہے ہو۔ جیسے نماز میں جلدی جلدی رکوع سجدے کرنے والا نماز کا چور ہے، ایسے یہ کام کا چور ہے۔ 3 دن کی جماعتوں میں نئے نئے ساتھیوں کو لاؤ، سنو میری بات، نئے نئے ساتھیوں کو، 2 سے 3، 3 سے 4 پرانے ہوں، باقی 6 7 ہماری ہر جماعت میں نئے ہیں۔ کیونکہ مولانا فرما رہے تھے جس کمپنی میں کچا مال آنا بند ہو جاتا وہ کمپنی بہت جلدی بند ہو جاتی، کیونکہ یہ کمپنی میں کچا مال آنا بند ہو گیا، اب نیا پروڈکٹ کیسے بنے گا؟ آج اللہ معاف کرے ہماری تبلیغ تھم سی گئی ہے کہ وہی چند آدمی ہیں جو مشورے میں جاتے ہیں، وہی چند آدمی ہیں جو تقاضے پر جاتے ہیں، وہی چند آدمی ہیں جو بی بی حاجی میں آتے ہیں، وہی چند آدمی ہیں جو شہر کے اور علاقے کے اور زون کے مشوروں میں جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو کہہ رہے تھے ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی 3 دن کے راستے سے تبلیغ میں انٹر ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ عمومی اجتماعات کا ہے۔ اکثر پرانوں کو پوچھو کہ آپ کب سے تبلیغ میں لگے، وہ کہیں گے سیہور میں اجتماع تھا، گودرا میں اجتماع تھا، پانولی میں اجتماع تھا، واپی کے اندر اجتماع تھا، کاوی کے اندر اجتماع تھا۔ یہ ساری جگہوں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پورے گجرات کا سب سے پہلا اجتماع 1962 میں کاوی کے اندر ہوا ہے۔ وہاں سے یوں سمجھو تبلیغ کی بنیاد پڑی گجرات میں۔
ایسے کام تو 1948 میں آ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے مولانا موسیٰ صاحب مجھے سناتے تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا ہم نظام الدین سے جماعت لے کر آنند میں تھے، یعنی اسی وقت تبلیغ انٹر ہو چکی تھی، لیکن 1962 کا سب سے پہلا اجتماع کاوی میں ہوا اور وہاں سے کام پھیلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد ہمارا سیہور کا اجتماع آخری جو سب سے بڑا ہوا۔ یہ اجتماعات ہوتے ہیں یا نئے نئے ساتھی ہم کو ملتے ہیں، لیکن صرف اجتماع رکھ لینے سے مجمع نہیں آتا، بلکہ ہر مسجد و جماعت اس کو آج طے کرے، اللہ کے واسطے آج ایسا عملہ طے کر کے اٹھیں۔ بلکہ میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا حلقے کے بعد مسجد وار بیٹھیں جو مسجدیں آئی ہوئی ہیں، اور ان مسجد وار میں یہ طے کریں جو جماعتیں ہمارے پاس شہر میں کام کرنے والی ہیں ان میں سے ساتھی تقسیم ہوں، جو عصر سے عشاء تک، مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد تک وہ محنتوں میں ہم اپنے ساتھیوں کو ان سے ساتھی مانگے اور چل پھر کر محنت کرے، اور رات کو مسجد میں قیام ہو، رات کو شفٹیں بنے، اور تہجد میں رونا دھونا ہو، اور فجر کی نماز کے بعد بھی مستقل گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ محنت ہونے کے بعد پھر اپنے کاروبار میں ہم جائیں۔ تو اس کے لیے اس مجمع میں سب سے پہلے تو بتاؤ کون ہیں جو ابھی سے لے کر اجتماع تک، پڑاؤ کی بات نہیں کر رہا، بھول مت جانا ذرا، ابھی سے لے کر اجتماع تک مستقل وقت فارغ کرنے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ؟ ایسی ایک جماعت بن جائے۔ آدم بھائی، ہمارے شاہ رخ بھائی، شاہ رخ شعیب، اور ماشاءاللہ کیا نام، شفیق، آصف بھائی، اور بتاؤ کہ پورا دن ہم فارغ کر رہے ہیں، ابھی سے ایک پڑاؤ والی جماعت ایسی بن جائے جو بی بی حاجی میں پڑھ کر پورے شہر کا کام بھی دیکھ لیں اور مسجد کی محنتیں بھی دیکھ لیں۔ اچھا، ہر مسجد میں پڑھ کر عشاء سے مغرب سے لے کر اشراق تک، جو ماشاءاللہ پچھلے ہفتے بھی لوگوں نے نام لکھائے تھے، امید ہے کہ وہ سب قابو میں آگے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی پھر سے تجدید ہو جائے۔ ایسا کون ہے جو رات کو انشاءاللہ قیام کر کے مسجدوں میں محنت کریں؟ عبدالغفار بھائی ماشاءاللہ، حافظ صاحب، رفیق بھائی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ہمارے، اور بتاؤ اس کی تھوڑی سی ترتیب بنا لیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، انتظامی مشورے کا کیا کریں ہے؟ پرچہ ہے، ساری باتیں آتی روس کے اعتبار سے، کے اعتبار سے، اب یہ اصل تو جو ہے کہ استعمال اس لیے ہے کہ ہمارے 100% حقیقت کے ساتھ 100% حکومت میں زندہ ہونے کے لیے، اس لیے ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اس کے لیے قربانیاں ہیں۔